نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر دور میں کچھ لوگوں کو چنا جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس کام کے لیے وقف فرما دی۔ چنانچہ انگریز نے اس خطے کے مسلمانوں کے دلوں سے جب جذبہ جہاد کو ختم کرنا چاہا تو اس مقصد کے لیے اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا، اور اس نے پھر آگے جا کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی سرگوبی کے لیے علماء کرام کی اور زعماء ملت کی ایک لمبی فہرست ہے جو میدان میں آئے اور انہوں نے اس فتنے کی سرگوبی کی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی ختم نبوت کے تحفظ میں گزر گئی اور اس فتنہ کی سرکوبی اور تعاقب میں گزری۔ آدھی زندگی جیل میں، آدھی زندگی سفر میں، یہ شاہ صاحب کی زندگی تھی۔ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث، اس کے علاوہ قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، سید بنوری رحمہ اللہ، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بڑے بزرگ اسی کام میں لگے رہے اور قربانیاں بھی دی۔ 10,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں گئے۔ غازی علم دین شہید سے لے کر ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ تک کتنے نوجوان تھے جنہوں نے پھانسی کا پھندہ قبول کیا اور تشدد قبول کیا، سب کچھ سہ گئے لیکن ختم نبوت کے لیے میدان میں ڈٹے رہے۔ اہم معرکہ جو کہ پارلیمنٹ کا معرکہ تھا اور آئینی اور قانونی جنگ تھی، اللہ رب العزت نے وہ بھی علماء کے حصے میں رکھی، اور صرف 8 آدمیوں کی چھوٹی سی جماعت 217 کے پارلیمنٹ میں الحمدللہ ان نے سب کو مطمئن کیا اور پاکستان کے آئین میں ترمیم کروا کر قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ اور وہ عظیم دن 7 ستمبر کا عظیم دن تھا جس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ فتح عطا فرمائی، اور اس میں بھی قائدانہ کردار اللہ رب العزت نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو خاص طور پہ عطا فرمایا۔ مرزا ناصر کے اوپر جو جرح کی گئی اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے مفتی محمود رحمہ اللہ کو موقع عطا فرمایا۔ طے یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں کو باقاعدہ موقع دیا جائے، پارلیمنٹ کے اندر یہ آئیں اور اراکین کے سامنے اپنا موقف پیش کریں، تاکہ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں بولنے نہیں دیا گیا، ہمیں موقع نہیں دیا گیا، صفائی کا موقع دیا جاتا اور بین الاقوامی طور پر ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہ کرے۔ چنانچہ مرزا ناصر باقاعدہ تیاری کر کے 200 صفحات کے اوپر مشتمل اپنا جو بیان تھا وہ کتاب کی صورت میں لکھ کر پارلیمنٹ میں آیا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کے لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تھے، ایسے لوگ جن کی اکثریت کا یہ ذہن تھا کہ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے کافر کہنے کی کیا ضرورت ہے، یا ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کو ہم کافر کہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو استدلال بھی پیش کرتے تھے قرآن کریم کی آیت سے، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو انسان تمہیں سلام ڈالے تو اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان اور مؤمن نہیں ہو، بلکہ وہ مؤمن ہے، مسلمان ہے۔ ایسے ایسے لوگ پارلیمنٹ میں موجود تھے۔ اور پھر جب مرزا ناصر پارلیمنٹ میں آیا، داخل ہوا، تو لوگوں نے اس کی شکل و صورت دیکھی، سفید لباس، بہترین داڑھی، بہترین قسم کی پگڑی، بلکہ پگڑ وہ پہنا ہوا، ایسے جیسے کوئی بہت بڑا پیر ہو، کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث ہو۔ بظاہر نورانی چہرہ وہ پارلیمنٹ میں داخل ہوتا ہے تو لوگ انہیں گھور گھور کر دیکھتے ہیں کہ بھئی اس بندے کو تم
کافر کہتے ہو ایسے بندے کو؟ پھر جب اس نے اپنا موقف بیان کرنا شروع کیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آتا تھا تو وہ درود بھیجتا تھا، قرآن کریم کی آیات درمیان میں پڑھتا تھا، تو پھر یہ لوگ جو ہمیں گھور گھور کر دیکھتے کہ بھئی تم مولوی جو ہے نا کیسے کس قسم کے لوگ ہو کہ اتنا شریف آدمی اور اتنا مومن بندہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا درود بھیج رہا ہے، اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا کسی اور نبی کی بات کرتا ہے۔ بہرحال اس نے اپنا موقف مکمل طور پر جو ہے نا پیش کیا، اور جب پیش کر لیا تو جو پارلیمنٹ کے اراکین تھے کافی حد تک ان سے متاثر تھے۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت ہمارے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا اور بہت بڑے امتحان کا وقت تھا، اور ایسا وقت تھا کبھی کبھی پوری رات جو ہے نا میں نے نیند نہیں کی کہ یا اللہ سرخرو فرمانا، اس لیے کہ اس وقت مسئلہ پارلیمنٹ میں آیا ہوا تھا، اگر حل نہ ہوتا تو یہ ساری زندگی جو ہے نا گلے کا پھندا بن جاتا، یا یہ ہے کہ یہ کبھی بھی پھر حل نہ ہوتا۔ جب اس نے اپنا بیان مکمل کر لیا تو جرح شروع ہوئی۔ قانونی طور پر جرح اٹارنی جنرل جو کہ یحییٰ بختیار تھا اس نے کرنی تھی، لیکن حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت دی گئی کہ آپ جو ہے نا جرح کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب نے سب سے پہلے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ مرزا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم اس کو امتی نبی مانتے ہیں۔ مفتی صاحب نے آگے سوال کیا کہ بھئی امتی نبی کی ذرا تشریح کیجئے، امتی نبی کسے کہتے ہیں؟ تو مرزا ناصر کہنے لگا امتی نبی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اتنا آگے تک چلا جائے کہ نبوت کے درجے کو پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں امتی نبی۔ پھر مفتی صاحب نے اس سے اگلا سوال یہ کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ 1300 سال کی کا جو عرصہ گزرا ہے، ان میں کوئی اور بھی آیا ہے جس نے یہ مرتبہ حاصل کیا ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ پھر فرمایا کیا ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا اس نے یہ درجہ اور یہ مرتبہ حاصل کیا تھا؟ حالانکہ وہ تو افضل البشر تھے بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو کہا کہ نہیں۔ پھر فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا نہیں۔ کہا علی، کہا نہیں۔ جب چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں اس نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی امتی نبی کے درجے تک نہیں پہنچا، تو جو ارکان پارلیمنٹ تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اچھا جو خلفائے اربعہ ہیں اور جو شیخین ہیں ابو بکر و عمر ہیں وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکے، اور یہ اپنے اس کے بارے میں کہتا ہے مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں کہ وہ جو ہے نا اس درجے کو پہنچ گیا ہے۔ پھر رہ گئے تھے شیعہ اراکین، ان کے لیے سوال کیا کہ ہاں بھائی کیا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان میں سے کوئی اس درجے کو پہنچا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، یہ بھی نہیں پہنچے تھے۔ تو شیعہ جو اراکین تھے انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ کیسے؟ اس کے بعد مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اور سوال کیے اور اسے کہا کہ اچھا پہلے تو کوئی نہیں آیا، لیکن مرزا کے بعد کیا قیامت تک کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی اور امتی نبی آ جائے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر مفتی صاحب نے فرمایا کہ اچھا اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ یہ آیا ہے اور اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ امتی نبی ہے تو خاتم النبیین تو یہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھئی کیسے آپ یہ نہیں کہتے، آپ تو کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ تو مرزا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کچھ تو تھا بھائی، کچھ کیسے نہیں تھا، آپ کا دادا تھا، اس لیے کہ یہ اس کا پوتا ہے مرزا غلام محمد قادیانی کا، مرزا ناصر، تو آپ جو ہے نا اس کے کیا ہیں، پوتے ہیں، کچھ تو تھا ضرور۔ پھر اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ
ہمارے جو مرزا غلام احمد صاحب ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنے زیادہ فنا ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کہ وہ ان کی نبوت ان کو مل گئی اور ان کی نبوت جو ہے نا ان کو مل گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ باتیں باقاعدہ ریکارڈ کے اوپر جو ہے نا موجود ہیں اور لکھی ہوئی ہیں۔ پھر نبی حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ مرزا کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر ان کتابوں کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں کیا تم ان کو وحی مانتے ہو؟ کیا یہ وحی ہیں؟ تو اس نے کہا بالکل وحی ہے۔ کہا اگر وحی ہیں تو کیا یہ بالکل قطعی اور یقینی ہے اور اس میں اس کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ اس کا انکار کرنے والا کیا کافر ہے؟ تو اس نے کہا بالکل یہ 100% جو ہے نا وحی ہے اور اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مرزا کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ میری نبوت کا انکار کرے چاہے اس نے میرا نام بھی نہ سنا ہو تو وہ بندہ کافر ہے، صرف کافر نہیں بلکہ پکا کافر ہے اور جہنمی ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جب اس نے یہ سنا تو اس کو احساس ہوا کہ بھئی ابھی تو پھنس رہا ہوں، اس لیے کہ اگر ہاں میں کہتا ہوں تو پھر تو یہ سارے ارکان پارلیمنٹ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمیں بھی کافر کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تو نہیں مانتے، ان میں سے کوئی بھی نہیں مانتا تھا، چاہے وہ شیعہ تھے یا سنی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، جو بھی تھے کسی بھی فرقے کے، ان میں سے کوئی بھی ان کو نہیں مانتا تھا کہ بھئی وہ نبی ہے۔ تو پھر اس نے جو ہے نا پینترا بدلا اور تعویلیں شروع کر دی۔ کہا ہم جو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، کافر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم لیتے ہیں مراد، بلکہ کافر وہ ہے جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کفر دون کفر، باقاعدہ اس کا باب باندھا ہے کہ چھوٹا کفر اس سے مراد ہے۔ مسلم نے فرمایا اچھا چھوٹا کفر مراد ہے تو یہ جو پکے کا لفظ جو کہا ہے پکا کافر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ پکا کافر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چھوٹے کفر میں یہ پکا ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا جہنمی کا کیا مطلب ہے؟ کہا جہنمی کا مطلب یہ ہے کہ بس تھوڑا سا وہ رہے گا کچھ دیر تک، جیسے کہ گناہ گار آدمی جو ہے نا وہ رہتا ہے اور اس کو جو ہے نا ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کو نکال لیا جائے گا، تو اس کو بھی بس تھوڑا سا رکھا جائے گا، اس کے بعد اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تعویلیں کرتا رہا۔ پھر آخری جو وہ تھا جو قید تھی کہ دار اسلام سے خارج ہے، تو اس کا کیا جواب؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ تو کئی دائرے ہیں، ایک دائرہ نہیں ہے، ایک دائرے سے تو نکل گیا لیکن باقی دائرے ابھی تک باقی ہیں۔ تو ارکان پارلیمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ جو تعویلات کر رہے ہیں تعویلات فاسدہ ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے ایک عبارت رکھی مرزا کی اپنی کتابوں کے بارے میں۔ عبارت یہ تھی کہ تلک کتب ينظر إليها كل مسلم بمحبة ومودة فيقبلني ويصدقني إلا ذرية البغايا۔ کہ ہر مسلمان جو بھی ان کتابوں کو دیکھتا ہے وہ ان کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، پھر میری تصدیق کرتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے، مگر بغایا کا معنی زانیہ عورتیں، مگر جو اولاد ہیں زانیہ عورتوں کی جو اولاد ہیں وہ جو ہے نا مجھے قبول نہیں کرتی۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون الا ذریۃ البغایا ختم اللہ علی قلوبہم الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون، مگر زانیہ عورتوں کی جو اولاد ہے وہ مجھے قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے نا وہ مہر لگا دی ہے۔ اس نے فرمایا کہ ہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا بغایا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زانیہ عورتیں، بلکہ یہ بغاوت سے نکلا ہے، اس کا مطلب جو ہے نا بغاوت۔ مفتی نے فرمایا دیکھیں اللہ رب العزت نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو علم دیا تھا، ٹھوس علم دیا تھا، بہترین قسم کے عالم تھے، بہترین قسم کے مفتی، بلکہ اس وقت کے مفتی اعظم تھے، مدرس تھے۔ مدرس جو عالم ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے نا بندہ جان نہیں چھڑا سکتا آسانی سے، اس لیے کہ وہ ایک کتاب
کا جو ہے نا وہ ایک ایک چیز کو سمجھتا ہے، ایک ایک لفظ کی گہرائی کو سمجھتا ہے. لہذا اگر کوئی کمزور قسم کا مولوی ہوتا یا جدید قسم کا کوئی مولوی ہوتا جس نے جو ہے نا چھوٹے موٹے کورس کیے ہوتے اور اس نے تدریس نہ کی ہوئی ہوتی تو شاید اس کو جو ہے نا وہ خطا کر جاتا اور اس کو جو ہے نا وہ ورغلا لیتا. لیکن آگے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے جو کہ قاسم العلوم میں شیخ الحدیث تھے، پڑھاتے تھے. ساری کتابیں جتنی بھی درس نظامی کی جو کتابیں ہیں وہ سب جو ہے نا پکی تھی، یاد تھی ان کو اور پڑھا کے آئے تھے. تمام فنون میں اللہ رب العزت نے ان کو مہارت دی تھی. چوٹی کے مفتیوں میں تھے، بلکہ مفتی اعظم پاکستان تھے اس وقت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ. تو اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا تھا، میدان سیاست میں بھی، تدبر بھی، اور جو ہے نا متانت، اور اللہ رب العزت کے تقوی و طہارت میں بھی ایسے واقعات ہیں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی و طہارت کے کہ انسان جو ہے نا حیران رہ جاتا ہے. جو لوگ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، اخلاق کیسے تھے، سبحان اللہ، اپنوں کو کیسے عزیز رکھتے تھے، اپنے اور پرائے کی کیسے پہچان کرتے تھے. بہرحال وہ تو ایک الگ موضوع ہے نا. تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کیسے جان چھوڑا تھا؟ مفتی صاحب نے فرمایا بھائی قرآن کریم میں بغایا کو جو لفظ ہے وہ زانیہ عورت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ما کانت امکی بغیہ، کہ آپ کی جو ماں تھی وہ بغیہ یعنی زانیہ نہیں تھی، ان کو کہا گیا. اسی طرح فرمایا گیا ہے لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا. یہاں پر بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بغیہ آیا ہے وہ تو بغیہ ہے قرآن میں، بغایا تو نہیں آیا ہے. مفتی نے فرمایا اللہ کے بندے بغایا جمع ہے، بغیہ جو ہے واحد ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو بیچارہ جو ہے نا بس جام ہو گیا وہاں پر، بالکل لاجواب ہو گیا. فبہت الذی کفر. آخر کار اسپیکر کو کہتا ہے کہ اسپیکر صاحب میں مفتی محمود کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ تم نے مجھے کہا تھا، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ جرح کرے گا، اور یہاں پر تو آپ نے میرے سامنے جو ہے مفتی محمود کھڑا کر دیا، یہ کیا؟ اسپیکر نے جواب دیا، کہا کہ نہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت جو پوری اسمبلی ہے اس میں ہر رکن کی حیثیت اس وقت جج کی ہے، کوئی بھی رکن آپ کے اوپر جرح کر سکتا ہے، لہذا آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو اس سے جواب بنا نہیں. 13 دن تک یہ جرح چلتی رہی، 9 دن تک مرزا ناصر کے اوپر اور 4 دن تک وہ جو لاہوری فرقے کا بڑا تھا مولوی صدر الدین اس کے اوپر جرح چلتی رہی 13 دن کے بعد، اور ہر دن 8 گھنٹے جو ہے نا جرح ہوتی تھی. جب جرح مکمل ہو گئی سب کو یقین ہو گیا کہ بھئی یا تو ہم انہیں کافر قرار دیں گے یا پھر ان کے عقیدے کے مطابق ہم کافر ہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا. لہذا متفقہ طور پر سب نے 7 ستمبر کو جب قرارداد پیش ہوئی، غالباً مولانا احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پیش کی، تو اس قرارداد کو آئین میں ترمیم کی قرارداد کو تمام کے تمام اراکین نے متفقہ طور پر منظور کیا، ایک بھی ووٹ مخالف نہیں تھا. تو یہ بہت بڑا دن ہے، فتح کا دن ہے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے حصے میں اتنی بڑی فتح لکھی تھی. تو کل جو ہے نا یہ عظیم دن آ رہا ہے. اس دن ہمیں دوبارہ اس تاریخ کو یاد کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ اس دن جو ہے نا کیا ہوا تھا. اور الحمدللہ آج بھی اس امت کے نوجوان، اس امت کے بوڑھے اور اس امت کے علماء میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا تعاقب کر رہے ہیں. ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، دوسری بھی مختلف تنظیمات ہیں. تو ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر تمام کے تمام جو ہے نا متحد ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، جتنے بھی فرقے ہیں سب کے سب آپس میں چاہے ان کے جتنے بھی اختلاف ہوں، لیکن اس مسئلے کے اوپر کہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے نا وہ اٹل ہے، اس میں ذرہ برابر جو ہے نا اس نرمی کی گنجائش نہیں ہے. سب متفق و متحد ہیں. اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرمائے. اور یہ فتنہ جو ہے ابھی پھر سر اٹھا رہا ہے، خاص کر ان دنوں میں اس کی پھرتیاں جو ہے نا عروج کے اوپر ہیں. تو دوبارہ جو ہے نا بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس عظیم کام کے لیے جو ہے نا قبول فرمائے. ختم نبوت کا کام جو ہے نا بڑا مبارک کام ہے. اللہ رب العزت ہم سب سے جو ہے نا جتنا بھی ہو سکے اللہ رب العزت ہمارا بھی اس میں حصہ شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.